شوکت ترین صاحب، ان سے آغاز کر لیتے ہیں. ترین صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ترین صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا میں بھی جا کے یہ 30% سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں یا اس کا کوئی میکنزم ہے؟ کون اس سے فائدہ اٹھا سکے گا؟ نہیں، آپ اگر 60% میں سے ہیں تو آپ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن جن کی انکم جو ہے 31,500 سے کم ہے یہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے، جو کہ تقریباً 53% ہمارے پوری پاپولیشن کا ہے. 20 ملین خاندان ہیں اور 130 ملین لوگ ہیں. ترین صاحب یہ ظاہر ہے یہ تو وہ کلاس ہوگی جس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے سبسڈی کی، ریلیف کی، لیکن مڈل کلاس کو ہمیشہ بھول جاتے ہیں ہم. وہ لوگ جو سیلری تھے، جو 2, 2.5, 3 لاکھ روپے سیلری لیتے تھے، ایک وقت تھا کہ اچھی گزر رہی تھی، بجلی مہنگی، سب کچھ مہنگا ہو گیا، اس کے ریلیف کے لیے ایک بڑی بات ہو رہی تھی کہ کوئی ٹیکس ریلیف ہی دے دیا جائے وقتی طور پر جب تک اتنی مہنگائی ہے. اس کے لیے کچھ ہے ذہن میں گورنمنٹ کے؟ نہیں دیکھیں کاشف بھائی، ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہم نے جو ہے ہم بیسیکلی گروتھ موڈ میں جا چکے ہیں. اس وقت جو آپ ایگریکلچر کے بیچ میں ہیں انکمز ریسٹور ہو چکی ہیں، آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں انکمز ریسٹور ہو چکی ہیں. اب باقی کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کی تنخواہیں جو ہیں یا انکم جو ہیں اس لیول پہ نہیں ہیں جو پہلے تھیں، لیکن جب آپ 5-5.5% گروتھ ریٹ لے کے جائیں گے تو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جو ہے وہ پہلے ہی پہنچتا ہے امیر اور اس کے بعد مڈل کلاس میں. یہ تو چھوٹے لوگ ہیں جن کو پھر دیر لگتی ہے، وہ ٹرکل ڈاؤن نیچے پہنچتے نہیں ہیں، اس لیے باٹمز اپ اپروچ دے رہے ہیں ہم ان کو. تو یہ ہمارا دوسری چیز یہ ہے کہ اب دیکھیں جس طرح آٹا پہ اب جو ریلیزز ہم کر رہے ہیں 1950 پہ، وہ اس میں سبسڈی ہے، ورنہ تو اس کی کاسٹ جو ہے وہ تقریباً 21-2200 ہے، لیکن وہ سبسڈی اس کی وجہ سے ابھی آٹا جو ہے پنجاب وغیرہ میں اور اس کے بعد KPK میں سوائے سندھ کے وہ آٹا جو ہے 1100 پہ مل رہا ہے، 55 روپے کلو پہ مل رہا ہے. تو وہ تو ہم ویسے ہی کر رہے ہیں، یہ آپ کی یوٹیلیٹی سٹور کے اوپر ہم دے رہے ہیں، سبسڈیز دے رہے ہیں. لیکن جنرلی جو ہوگا یہ ان کی مڈل کلاس جو ہے وہ جیسے جیسے گروتھ ہوگی ان کی جو آمدنی بڑھے گی اور اس سے وہ انشاءاللہ مستفیض ہوں گے. سب یعنی کہ مطلب مڈل کلاس فی الحال دعا کرے. پیٹرول اور بجلی مہنگی ہونے کی بات کی وزیر اعظم صاحب نے، کیا تیار ہو جائیں؟ پیٹرول کیا 10 روپے مہنگا ہوگا؟ بجلی کتنا مہنگا کرنے جا رہے ہیں ان کو؟ کیونکہ یہ IMF کی شرط ہے کہ ہم مہنگا کریں، اور آپ نے بھی میرے خیال ہے کہ یہ کہا ہے کہ ان کی کچھ شرائط سخت تھیں، آپ نے نہیں مانی لیکن کچھ مانی بھی ہیں. تو کیا پیٹرول اور بجلی ان کی شرط کی وجہ سے مہنگی ہو رہی ہے، اور کتنی مہنگی ہوگی اگلے چند دنوں؟ جی دیکھیں، بجلی ان کی شرط کی وجہ سے تو بہت تھوڑی مہنگی ہوگی. وہ پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ ہم لوگوں نے کچھ 600 ارب روپے کا سال کا ہم نے بجٹ بنایا ہوا تھا. تو اگر ہم تھوڑا بہت انکریز بھی اگر کریں گے تو وہ 600 ارب کے قریب ہم نہیں ہوں گے. بڑا اس کی کافی کم اس میں ہمارے پاس آمدنی ہوگی. جو ہم اس وقت ایکسپیکٹ کر رہے ہیں گروتھ جو ہے اس پیٹرول پرائسز کی، وہ ہے جو کہ اس وقت دنیا کے بیچ میں پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے. وہ مہنگائی ہمیں کچھ نہ کچھ پاس کرنی پڑے گی، بیکاز ابھی تک 6 مہینے سے تو میں جب سے آیا ہوں ہم نے اپنے ٹیکس کم کیے ہیں. ہم نے وہ پیٹرولیم لیوی 30 روپے تک ہمارے پاس تھی وہ فی لیٹر کی، وہ ختم کر دی ہے. ہمارے پاس صرف 5 روپے 50 پیسے رہ گئی ہے. تو وہ ہم کرتے رہے ہیں، اور اس میں پچھلے ایک سال میں 450 ارب روپیہ جو ہے وہ ہم نے جو ہے پاس آن کیا ہے. لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ابھی کم از کم وہ جو پیٹرول جو $42 بیرل سے اٹھ کے $87 پر بیرل پہ چلا گیا ہے، وہ انکریز جو ہے جیسے جیسے آتی جائے گی وہ ہمیں پاس آن کرنی پڑے گی. سر لیکن لیوی بھی تو ایڈ کر رہے ہیں نا، جو IMF کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ کریں اس کو، اسے ٹیکس کلیکٹ کریں. ہاں بٹ لیوی تھوڑی کر رہے ہیں نا. اب ہم جس طرح انہوں نے پہلے ہمارا خیال تھا 600 ارب روپے کی ہم لیوی ہو جائے گی سال میں، وہ تو اتنی تو نہیں کریں گے. اب میں آپ کو اماؤنٹ تو بتاؤں گا نہیں کیونکہ وہ پھر وہ بہتر نہیں ہے، کیونکہ IMF جو چاہے گا کہ وہ یہ چیزیں خود اناؤنس کرے. ٹھیک، لیکن آپ کو اتنا میں بتا سکتا ہوں کہ لیوی 600 ارب نہیں ہے. لیکن آپ یہ بھی نہیں بتائیں گے کہ کتنا توقع کریں، لوگ تیار رہے کہ کتنی مہنگی ہوگی بجلی اور پیٹرول اگلے چند دنوں میں؟ دیکھیں جی، ابھی تو میں آپ کو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت جو یہ پچھلے 15-20 دن میں جو پیٹرول کی قیمتیں انٹرنیشنل بڑھی ہیں وہی اس سے بھی کم پاس آن ہوں گی، کیونکہ اس میں بھی ہم پوری طریقے پاس آن نہیں کریں گے.
لیکن آئندہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کاشف بھائی کہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہے گرنا شروع ہو جائیں. جب گرنا شروع ہو جائیں گی تو ہم وہ ریڈکشن بھی کریں گے, ہم پیٹرول کی پرائسز کم بھی کریں گے, لیوی کے باوجود ہم کم کریں گے. تو اس لیے یہ ہے کہ اس کو آپ یہ ہم تو بالکل شفاف ہیں جو ہم سامنے, اور اس لیے ہم آپ دیکھیں گے کہ اس وقت ہماری جو پیٹرول کی پرائسز ہیں وہ ہندوستان سے تقریباً آدھی ہیں, مطلب ان کو 250 ہے اور ہماری 138 ہے, اور بنگلہ دیش 200 ہے اور ہم 138 ہیں. تو ہم اس لیے آپ کے سامنے ہم لوگوں نے جو بھی کیا ہے وہ عوام کے اس کے لیے مہنگائی کم کرنے کے لیے کیا, جو بھی کیا. تو ہماری یہ مجبوری ہے اب, کیونکہ یہ پیٹرول ہم خود یہاں نہیں پروڈیوس کرتے. ٹھیک, سو آپ کا جو بھی ہوگا پرائس کے اوپر ہوگا. سر ایک بڑی بحث ہوئی ڈالر ڈیویلیو, روپیہ ڈیویلیو کرنے پر, اور میں لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے جو آپ سے سیٹنگ ایک ہوئی تھی اس میں بھی یہ ڈیویلیویشن پر بڑی بحث ہوئی کہ ہم نے اتنا ڈیویلیو, ابھی تو شکر ہے تھوڑا سا ریورس گیئر لگایا, 169 170 کے قریب آیا ہے, لیکن جو ہم اچیو کرنا چاہتے تھے, دیکھیں مہنگائی اسی طرح بڑھ گئی, بلکہ کیونکہ ہم نے ڈالر اتنا ڈیویلیو کر, ہمارا خیال تھا امپورٹس کم ہو گئی, امپورٹس بڑھ گئی, ہمارا خیال تھا ایکسپورٹس بڑھیں گی, وہ اس حد تک نہیں بڑھ سکی. لیکن کچھ اسٹیٹسٹکس ظاہر ہے آپ بھی جانتے ہیں, 10% ڈیویلیو ہو روپیہ ہمارا 3% مہنگائی بڑھتی ہے. 1 روپیہ ڈیویلیو ہو بڑھ جائے یا کم ہو جائے, معافی چاہتا ہوں, 80 ارب روپے کا ڈیٹ بڑھ جاتا ہے. سو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے خیال میں کیا ڈالر کے اگینسٹ روپی مضبوط ہونا چاہیے اور یہ مزید کم ہونا چاہیے, یا ٹھیک ہے 170 یا 168 پہ؟ میں اس کو ذرا دیکھیں جی, ایک تو یہ جو سبجیکٹ ہے یہ اسٹیٹ بینک کا ہے, لیکن میں اس کے اوپر اپنے تاثرات دے سکتا ہوں. یہ ٹرمز آف ٹریڈ جو ہے طے کرتا ہے ایکسچینج ریٹ. یہ اوپر یا نیچے والی بات جو ہم کرتے ہیں اس کو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے یہ جو انفلیشن کا ڈفرنس ہوتا ہے آپ کا اور آپ کے جو ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں یا جو کمپیٹیٹرز ہیں ان کے درمیان کا جو فرق ہے انفلیشن کا, یہ اس کا ڈفرنس ہے. اگر آپ کی انفلیشن ان سے زیادہ ہے, لیٹ سے ہندوستان کی اس وقت 5% یا 5.5% ہے اور بنگلہ دیش بھی اس طرح ہی ہے اور آپ 9 پہ ہیں, تو اگر آپ اپنا کرنسی 4% سالانہ اس کو ڈی ویلیو نہیں کریں گے تو آپ کی جو پروڈکٹس ہیں وہ انکمپیٹیٹو ہو جائیں گی. یہی کیا اسحاق ڈار نے, اور اس نے مضبوط رکھا, اور اس کا آپ کا کیا ہوا, آپ کی امپورٹس بڑھ گئیں, ایکسپورٹس کم ہو گئیں. سر لیکن ابھی بھی تو کریم صاحب ابھی بھی تو یہی ہے, ابھی بھی یہ اسپیکولیشن یہ ہے. آپ سن لینا, آپ نے میرے سے پوچھ لیا تو میں آپ کو پوری طریقے سے سمجھا دوں, اس کے بعد پھر آپ میرے سے سوال کر لیجئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اگر ہم نے 1 روپے کو اپنی طرح مضبوط رکھنا ہے یا اسٹیبل رکھنا ہے, ہمیں اپنی انفلیشن کم کرنی پڑے گی. ویل ہیو ٹو ریڈیوس دی انفلیشن. ہماری انفلیشن پچھلی 2-3 سال سے جو ہے وہ 9% وغیرہ پہ چل رہی ہے, 9-9.5% پہ. ہم اس انفلیشن کے ساتھ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ہمارا جو ہے یہ روپیہ جو ہے یہ ڈی ویلیو نہیں کرے گا. لیکن اب پھر یہ آپ کو یہ میں سمجھا دوں کہ ایک چیز ہوتی ہے ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ. ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ بتاتا ہے اس کے قریب آپ کا روپیہ ہونا چاہیے. آپ کا جو ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ تھا چند دن پہلے وہ 93% پہ آ گیا. اس کا مطلب ہے وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا اب روپیہ انڈر ویلیوڈ ہے, یہ اسپیکولیٹر لے کے چلا گیا ہے. اس سے جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلا کہ شاید IMF کا پروگرام آ جائے گا, سعودی نے فنڈنگ کچھ انہوں نے ہمیں وہ پرومس کی, تو روپیہ واپس اب 159-70 کے درمیان آیا ہے. اس کی ریئل ویلیو اس وقت 165-66 ہے. تو اسپیکولیٹر لے کے چلا گیا تھا اس کو. تو یہاں ہمیں رکھنا چاہیے جہاں کہ یہ ہے, اور اگر ہم نے انفلیشن کم نہ کی تو یہ پھر اور ڈی ویلیو کرے گا. اس میں ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. سر گھبرانا کا وقت تو آ چکا ہے, اس ٹائم بھی اگر نہیں گھبرانا. ایک چیز جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ انفلیشن اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ آپ کا ڈالر کے اگینسٹ روپی اتنا ڈی ویلیو ہو گیا کہ کیونکہ ہم تو امپورٹنگ کا ملک ہیں. آپ ہر چیز تو امپورٹ, جس طرح پرائم منسٹر صاحب روز کہتے ہیں آپ کا تیل, کھانے کا تیل بھی امپورٹ ہوتا ہے, دالیں بھی امپورٹ ہوتی ہیں, فلانی چیز بھی امپورٹ کرتے ہیں. تو ظاہر ہے جب آپ ڈالر تگڑا ہوگا, روپی کمزور ہوگا, تو انفلیشن تو بڑھے گی اس سے. دیکھیں وہ میرے خیال میں یہ بالکل ہارڈ اینڈ فاسٹ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے تھوڑا ایلیمنٹ ضرور ڈی ویلیویشن کا ہوتا ہے اور اس کے بیچ میں ہوتا ہے. لیکن یہ جو آپ کا جو انفلیشن ہے
یہ انفلیشن آپ کی بڑھ رہی ہے. ایک تو فوڈ انفلیشن آپ کی دنیا میں بڑھی ہے تو یہاں بھی بڑھی ہے, لیکن ہماری اور انفلیشن بھی کی وجہ بھی ہے. ہم نے اپنے جو ٹیرفس ہیں وہ بڑھائے ہیں. اس کے بیچ میں ویدر بجلی کے ٹیرفس, گیس کے ٹیرفس, ہمارا جو ایک قسم سے ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے وہ بھی کافی اوپر رہا ہے, اور کاسٹ آف بورنگ وغیرہ زیادہ ہے. اس کے بعد آپ کے ہاؤس رینٹس وغیرہ جو ہیں وہ بیکاز آف یہ جو آپ کے پیٹرول وغیرہ کی پرائسز ہے اس وہ بڑا ہوا ہے. سو اینڈ آف دی سارا جو ہے آپ اگر ملائیں تو آپ کی کور انفلیشن تو 6.5-6.5% ہے, لیکن آپ کی اوور آل انفلیشن 9% ہے. یہ اس کو نیچے آنا پڑے گا. جیسے یہ نیچے آئے گی آپ کا روپیہ اسٹیبل ہو جائے گا. میں آپ کو ایک اور چیز دیتا ہوں, جب میں نے کہا آپ کو اتنی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تھائی لینڈ میں ہوتا تھا 1996-97 میں, 97 کے بیچ میں انہوں نے اپنا جو پیک کر کے رکھا ہوا تھا اپنی کرنسی بات, اور اس کے بعد ان کے اوپر پریشر آیا, انہوں نے پریشر جو ہے اس میں نہیں کیا, ڈی ویلیو نہیں کیا, اور ایک دم جب پھٹا تو وہ 24 بات ٹو ڈالر سے 47 پہ چلا گیا ودن 24 to 48 آورس. لیکن ان کو پتا چلا کہ فنڈامنٹلز ہم نے ٹھیک کرنے ہیں. انہوں نے اپنی ایکسپورٹ بڑھائی, انہوں نے اپنی بیلنس آف پیمنٹ ٹھیک کیا, اور ودن 3 to 4 ایئر وہ واپس 28 روپے پہ آ گئے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمیں اپنا جو ہے جو ایکسپورٹس کو ٹھیک کرنا ہے, اپنے انفلیشن کو ٹھیک کرنا ہے, اور اس لیے یہ جو کرنسی اوپر جاتی ہے نیچے جاتی ہے اسے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. میں تو کہتا گورنر صاحب والا جواب, گورنر اسٹیٹ بینک والا جواب دیتے کہ بھیجنے والوں کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے پاکستان کرنسی, تو شاید کچھ لوگ تو اس سے خوش ہوتے ہیں. چلیے یہ بتائیں کیا کریں جی. دیکھیں we always have to look at the positive side. Some people are optimistic. I think Governor State Bank is one of those optimists جو کہتے ہیں دیکھیں 90-95-97% پاکستانیوں کو چھوڑ دے, وہ 1-2% جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں ان کو تو فائدہ ہو رہا ہے کم از کم. لیکن یہ بتائیے گا جی, ہم نے ٹیکس کلیکشن بڑھانی تھی اپنی, یہاں ٹیکس کلیکشن نہیں بڑھ رہی. ابھی بھی میں بہت سے لوگوں سے بات کر رہا تھا, انہوں نے کہا جو ہمارے ٹیکس کے فگرز بڑھے ہیں وہ امپورٹ کیونکہ بڑھ گئی ہے, جو ڈیوٹیز ہم امپورٹ سے لیتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارا فگر تھوڑا انفلیٹ ہو گیا. یہ ہم کیوں نہیں بڑھا پا رہے اپنے ٹیکس کلیکشن کو جو ٹیکس ریفارمز کرنے آپ کو کہا. نمبر دیکھیں, آپ نمبر دیکھیں, آپ کا جی انکم ٹیکس 32% بڑھ رہا ہے, یہ آپ کے نمبرز ہیں. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں یا سیلز ٹیکس اور جو آپ کسٹم ڈیوٹی کی بات کریں, سیلز ٹیکس از 46%, کسٹم ڈیوٹی وہی 32-33% 40% بڑھ رہی ہے. لیکن دا ویری فیکٹ از آل راؤنڈ انکریز ہے. یہ آپ کا جو 32% حجم ہے انکم ٹیکس کا ٹوٹل ٹیکس میں, اور وہ اتنا ہی بڑھ رہا ہے, 32% سے بڑھ رہا ہے. تو یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں نا کہ صرف امپورٹ کے اوپر یہ بڑھا ہے, اس کی وجہ سے بڑھا ہے, تو وہ اس کو کہیں جا کے نمبر دیکھیں. 32% انکریز ان انکم ٹیکس in the first 4 months. So آپ کو and that's so it basically belies the claim of people جو اس چیز نمبر دیکھتے نہیں ہیں اور بغیر سوچے سمجھے بات کرتے ہیں. لیکن having said that, کاشف بھائی, ہم براڈنگ کی طرف ابھی جا رہے ہیں, یہ نمبر اور بڑھیں گے, انکم ٹیکس اور بڑھے گا. ریٹیل جو ہے وہ اس کو ہم نیٹ میں لا رہے ہیں, تو ریٹیل کا جو ٹیکس اور آپ دیکھیں گے کلیکشن اور بڑھے گی. ہم ٹریک اینڈ ٹریس لے کے آ رہے ہیں, اس سے ہماری جو کم از کم سیلز ٹیکس وغیرہ اور بڑھے گا. تو صرف یہ امپورٹ ریلیٹڈ نہیں ہے, یہ آل راؤنڈ ہے. اور جب نہیں ہو رہا ہوتا, بڑھ رہا ہوتا, تب ایک تنقید ہوتی ہے. آج جب 37% ہمارا ٹیکس بڑھ رہا ہے ایئر آن ایئر, تو کم از کم ابھی کوئی کریڈٹ تو دے دیں یار ایف بی آر کو. آپ کہہ رہے کہ بڑھ رہا ہے. صاحب 2 وزراء اسد عمر صاحب یہ کہہ چکے ٹائٹننگ کی ضرورت پڑے گی. آپ اب بھی 5% گروتھ ریٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, یا ٹائٹننگ سے گروتھ ریٹ گرے گا آپ کے خیال میں آنے والے دنوں؟ میرے خیال میں تو ٹیکس جو ریٹ ہے یہ زیادہ ہے, اور ہمیں ٹائٹننگ تھوڑی سی جب اگر ہمیں ضرورت پڑی تو کرنی پڑے گی, تاکہ ہم اس کو 5% 5.5% پہ لے کے آئیں. اس وقت اگر بجلی جو ہے وہ اس کی کھپت جو ہے 13% سے بڑھ رہی ہے, آپ کے ٹیکسز جو ہیں اوور آل جو ہیں, جس طرح میں نے انکم ٹیکس بھی کہا اور باقی ٹیکسز بھی اگر 37% سے بڑھ رہے ہیں, آپ کی باقی یہ ایل ایس ایم وغیرہ بھی 12.5% سے بڑھ رہی ہے. تو میرے خیال میں ہم 5% والے جو سنڈرم سے تو آگے ہیں, لیکن ہمیں اس سے آگے جانا نہیں چاہیے, وہ ڈینجرس ہو جائے گا. ہمیں ابھی سسٹینیبل گروتھ نہیں رہے گی آپ کے خیال میں؟ اگر ابھی تک تو وہاں سسٹینیبل نہیں رہے گی. بالکل ٹھیک سر, بہت شکریہ. ایڈوائزر فائنانس ٹو دا پرائم منسٹر موجود تھے.
انہوں نے کہا کہ 13 کروڑ لوگوں کو فائدہ ہوگا اور بات ہی دوسری ڈیویلیویشن وغیرہ وغیرہ.